نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اون چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے رپورٹ پڑھی, اس رپورٹ میں جو باتیں کی گئی ہیں, جس حد تک آپ کو حقائق نظر آ رہے ہیں, اگر حقیقت ہے تو ان کی واقعی بانی کی سیاسی زندگی پر جو اثرات موجود تھے اس سے ملک کو کوئی نقصانات ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ میں سن رہا تھا ابھی میڈم شہری رحمان بھی فرما رہی تھیں. ایکچولی بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارا انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا امیج کتنا ہم ڈیمیج کیے ہیں اس پہ کہ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم وہ اپنی بیوی سے ان کی روحانی عملوں کے اوپر آ کر ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے, اور ایسے ایسے انکشافات جو اس آرٹیکل میں چھپے ہیں اور بڑے یہ درست چھپے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے میں نے اپنے جو ٹی وی پروگرامز میں, کیونکہ میں نے ذاتی حیثیت پہ کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کی, ٹھیک ہے, ہمارے ڈیفینسز تھے, اور جس طریقے سے مجھے بھی ہٹایا گیا, میں نے کبھی بھی پبلک میں آ کے بہت کم اگر کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب دیا, اور یہ بہت ایک ڈیمیجنگ ہے ہمارے لیے, ہمارے پاکستان کے, جو کہ اس وقت پاکستان ایک ترقی کی نئی راہ پر چل رہا ہے. پاکستان جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کا دنیا میں ایک اور امیج بن گیا ہے, اور جب آپ ایک ایسا آرٹیکل آپ کے اوپر چھپے جس میں لکھا جائے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جادو ٹونے اور عملیات کی بنا پر فیصلے کرتا ہے, بالکل یہ بات بالکل. اچھا اون چودھری صاحب, اسی وجہ سے آپ زیر عتاب رہے. اس پوری جو ڈاکیومنٹ اس میں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے, اور چند گھنٹے پہلے حلف برداری سے آپ کو پیغام بھیجا گیا. یہ پورا واقعہ کیا تھا, ذرا یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی پلیز, مجھے آپ نے 2 منٹ دینے ہیں تاکہ میں اپنی عوام کو حقیقت بتا سکوں اور اپنی آپ بیتی بتا سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری عوام سنے, میرا پاکستان سنے, پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی دنیا سنے کہ جو پاکستان میں تبدیلی کا ایک جعلی نعرہ لگا تھا اس ملک کا, اور اس ملک کی یوتھ کو جو گمراہ کیا گیا تھا, اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی, اس کی اصل حقیقت کیا تھی. اگر آپ پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی فیوچر کی بات کرتے ہیں, اور آپ فیصلے کر رہے ہیں ایک ایسے اسپریچل جعلی ڈرامے کے پیچھے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اوپر سے بشارت حاصل ہوتی ہے, آپ نے آج یہ پہننا ہے, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں حلف برداری کی رات مجھے میسج آتا ہے کہ جی بشرا بیگم نے خواب دیکھا ہے اور آپ نے صبح نہیں آنا. اس خواب میں یہ کہا گیا ہے, ان کو یہ خواب میں الہام ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, کہ آپ صبح حلف برداری کی تقریب میں نہیں ہوں گے. یہ تکلیف دہ لمحہ تھا, یہ میرا ذاتی تھا, ایک میرے لیے جو بھی میرے اوپر انہوں نے ایکشن کیا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, آپ پاکستان کے فیصلے کرنے ہیں جب آپ وزیر اعظم بن جائیں, تو آپ نے کسی کی روحانی جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلے کرنے ہیں کہ ان کو یہ بشارت حاصل ہو رہی ہے. انہوں نے عمل نکالا ہے اور اس عمل میں یہ آیا کہ اس کو وزیر لگا دیا جائے. آپ لوگوں کو مذاق بنا دیا. آپ نے 12 کروڑ کی عوام کے صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کو منتخب کیا جس کو ایک لفظ نہیں آتا تھا کہ آپ اس ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے, کیسے صوبہ چلایا جاتا ہے. صرف اس لیے اس کا فیصلہ ہوا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے, میرے عمل نے یہ ثابت بتایا ہے کہ جی اس کو وزیر اعلیٰ لگایا جائے. میرے عمل میں یہ آیا ہے کیونکہ وہ جمیل گجر اور فرا گوگی کا بندہ تھا, وہ پیچھے بیٹھ کے صوبہ چلا رہے تھے. آج پیسے کمائے, اس ملک کو لوٹا اور اس ملک سے فرار ہو گئے. کون ہے ان کے فیسیلیٹیٹر؟ کیوں نہیں پکڑی گئی فرا گوگی؟ کیوں نہیں پکڑا گیا جمیل گجر؟ پاکستان سے کیسے بھاگ گئے وہ لوگ جو اس ملک کا وہ بی بی کا نام لے کے اس ملک سے پیسے لیتے تھے؟ تکلیف دہ بات ہے جو اس آرٹیکل میں چھپا ہے. ہمارے ملک کی انٹرنیشنلی ہمارے ملک کی کتنی اس پہ انسلٹ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم ایسے فیصلے کرتا تھا کہ جو اپنی بیوی سے پوچھ کے ایک حساس ادارے کے سربراہ کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے ہٹا دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی کی اصلیت بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ پیسے کھا رہی ہے. آپ کے گھر میں سے انہوں نے کہا جی کرپشن کے چارجز آپ کے گھر سے ان کا کوڑا نکلتا ہے, تو اس کی بنا کے اوپر آپ نے کہا کہ جی میری بیوی کی یہ فرما رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں, ان کو ہٹا دیا جائے. یہ ایک تکلیف دہ لمحہ ہے. پاکستان کے ساتھ ایسا مذاق ہوا ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کو جو 25 کروڑ عوام ہے ان کو مذاق بنایا گیا. آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ رات کو بیگ جاتا تھا بنی گالا میں, اور صبح آپ کہتے تھے کہ جی ان کو بی بی نے یہ عمل کر کے بتایا کہ جی یہ وزیر جو ہے وہ اس محکمے میں زیادہ اچھا پرفارم کرے گا. میرے خیال سے پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے, پاکستان کی یوتھ کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں کتنا بڑا مذاق کیا گیا, کتنا گھنونا مذاق کیا گیا. اور چودھری صاحب, آپ تو ان تمام تر معاملات میں بہت قریبی رہے عمران خان صاحب کے, اور تمام تر چیزیں آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی جو اس رپورٹ میں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اس کو انڈورس کریں گے کہ کافی حد تک یہ چیزیں صحیح ہیں؟
لیکن عوام کی تقدیروں کے فیصلے عملیات پر نہیں ہوتے، عوام کی تقدیروں کے فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں. آپ نے ساری زندگی میرٹ کی بات کی، آپ نے تو ہپوکریسی کی، آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا. کون سا میرٹ تھا جس پہ آپ نے کہا؟ آپ نے پیچھے سے بیگ لیا، آگے سے آپ نے فیصلہ سنا دیا. یہ ہے گھنونا مذاق اس ملک کے ساتھ. یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ سامنے لے کے آتا ہے آپ کی نیتوں کو. میں بھی تو اسی وکٹمائزیشن کا ایک حصہ ہوں، لیکن خاموش رہا آج تک، کبھی نہیں بولا، کیونکہ انٹرنیشنلی ہماری یہاں پہ یہ اس کو ہماری جگہ صحیح ہو رہی ہے. ہمیں مذاق بنا دیا گیا ہے جو اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا کھیل. آپ کو یہ چیزیں ہماری عوام کو بتانی ہے مجھے کہ پاکستان آج ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے. پاکستان نے جنگ جیتنے بعد پاکستان کی فوج پہ ہمیں فخر ہے، پوری دنیا میں ہماری عزت کی جا رہی ہے. لیکن آج کا جو آرٹیکل ہے یہ دیکھ کر میں بالکل شہری رحمان صاحبہ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بڑی شرمناک بات ہے ہمارے لیے. کہ ہمارے لیے ایمبیرسنگ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایسے فیصلے کرتا تھا جو کہ پیچھے سے روحانی عمل ہوتا تھا، اور اتنا کنٹرول آپ کا. یہ ایک گروہ تھا، یہ ایک گینگ تھی جو ایک ملک کو چلا رہی تھی، اور یہ سب کچھ سامنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو سامنے لے کے آئے، اور ان کو کرٹیسائز کریں تو یہ اداروں کو اٹیک کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کیا تھا، آج احتجاج ہم بھی کرتے تھے. کور کمانڈر ہاؤس سے کبھی حملہ ہوا تھا آج تک پاکستان کی تاریخ میں؟ کبھی گراؤ جلا ہوا، کبھی پیٹرول بم استعمال کیے گئے تھے کسی آج سے پہلے جو 9 مئی میں ہوا؟ کبھی ایسا احتجاج آیا تھا کہ حملہ کر دو اسلام آباد کے اوپر؟ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملک دشمن ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف اپنے پرسنل ایجنڈے پہ آئے ہیں. اس ملک میں انتشار اور آگ پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ان کو یہیں پہ اللہ نے ان کے اصل چہرے دکھانے تھے. اور یہ سب کچھ اس آرٹیکل میں جو چھپا ہے بالکل ٹھیک چھپا ہے، جو پاکستان کی عوام پڑھے اور دیکھے، اور دنیا میں ہمارا مذاق بنایا جائے گا. ایک وزیر اعظم ایسے فیصلے کر رہا ہے کہ شکلیں دیکھ کے وزیر لگاتا ہے کیونکہ میری بیوی عمل کرتی ہے، اس کو روحانی ایک علم حاصل ہے. یہ سب ایک گھنونا مذاق ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. اب میرے خیال سے یہ سب سامنے آ گیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ مقافات عمل ہے. جی اون چودھری صاحب، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جو انکشافات ہوئے ہیں، جو دی اکانومسٹ نے جو رپورٹ عوام کے سامنے رکھی ہے، یہ سچ ہے، تو اس سے ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بڑا مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں جو ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہ جو ہوا ہے، یہ پچھلے دور میں جو ہوا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر بہت مضبوط ہے، بڑا برائٹ ہے. ہمارے سپاہ سالار جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، دنیا میں ان کی عزت کی جا رہی ہے. دنیا میں ہماری مسلح افواج کی عزت ہو رہی ہے، ہماری ایئر فورس کی عزت ہو رہی ہے، ہماری وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ہماری حکومت کو ایک الحمدللہ اچھے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت رائٹ ٹریک پہ ہے، پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایسا ایک آرٹیکل چھپے جس میں ملک کے ساتھ جو ہوا اس کو بتایا جائے دنیا کو. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی نقصان دہ بات ہے. پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. بہت شکریہ اون چودھری صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ برطانوی جریدے کی رپورٹ شرانگیز اور